نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، آئیے ہم سب مل کر حضور تاجدار مدینہ راحت المسینہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علی سیدی المرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین. واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے ہم مکتب ہم سب عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں خطبہ میں جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے کی تین مصیبتیں ہوتی ہیں. پہلی لذاتی تکلیف جو ابھی مذکور ہو چکی ہے. دوسری عزرائیل کی ضرورت کا مشاہدہ کرنا، اسے دیکھ کر اپنے دل میں انتہائی خوف و دہشت کا پیدا ہونا. اگر بے پناہ ہمت والا آدمی ملک الموت کی اس صورت کو دیکھ لے جو پھانسی کے لیے موت ریوت لے کر آتے ہیں، اسے تاب تحمل لارے پر بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گناہگاروں کی روح کر سکتے ہو؟ ملک الموت بولے اور میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ لوں گا. چنانچہ ملک الموت بولے ذرا دوسری طرف توجہ دیجیے. جب آپ نے واپس متوجہ ہوئے تو ایک کالا سیاہ آدمی جس نے روندے کھڑے ہوئے تھے، جس سے بدبو کی بھمب آ رہی تھی، جس نے کالے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس سے منہ اور نتوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، آگ کے شعلے برس رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا، سامنے نظر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو رہے. جب آپ کو ہوش آیا تو ملک الموت اپنی سابقہ شکل میں بیٹھے نظر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر پھانسی کو فوجی کے لیے موت ریوت کوئی سکتی نہ ہو تب بھی انہیں تمہاری صورت دیکھنا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی غیرت مند جوان تھے. جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازہ بند رکھ جاتے. ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ صحن میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. وہ بولی نہ جانے اس کو کس نے گھر میں داخل ہونے دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے تو انہیں دیکھ کر دکھ پہنچے گا. اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے اور اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا کون ہو؟ وہ بولا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا، نہ کوئی پردہ میری راہ میں حائل ہوتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر خاموش کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور فرمایا تب تو تم ملک الموت ہو. سامعین محترم، ایک قاصیہ سر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک انسانی کھوپڑی کے طرف سے نظر ہوا. آپ نے اسے ٹھوکر مار دی اور فرمایا اے بیٹھنا خدا مجھ سے بات کر. کھوپڑی بولی اے روح اللہ میں فلاں زمانے کا بادشاہ تھا. ایک دن میں اپنے ملک پر سربردار رکھے تو لشکر کے ڈیرے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اچانک ملک الموت میرے سامنے آ گیا جسے دیکھ کر میرے جسم کا ہر عضو معطل ہو گیا اور میری روح پرواز کر گئی. بس اجتماع میں کیا تھا، جدائی تو میرے سامنے کھڑی تھی اور سن
السلام انتہائی غیرت مند جوان تھے. جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لیتے جاتے دروازہ بند کرتے جاتے. آپ کا ایک عبادت خانہ تھا. آپ ایک دن اپنے عبادت خانے میں باہر سے تشریف لائے اور دروازہ کھولا. سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. آپ نے بولا تمہیں کس نے اس گھر میں داخل ہونے دیا ہے؟ وہ بولا مجھے اس گھر میں مالک نے داخل ہونے دیا ہے. وہ بولا مجھے اس گھر میں مالک نے داخل ہونے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس گھر کا مالک تو میں ہوں. تو مجھے بولا مجھے اس نے داخل ہونے دیا ہے جو مجھ سے اور آپ سے اس مکان کا زیادہ مالک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم فرشتوں میں سے ہو؟ وہ بولا ہاں ملک الموت ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کیا تم مجھے وہ اپنی صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم مومنوں کی روح قبض کرنے کو جاتے ہو؟ ملک الموت بولے ہاں جی اسی طرح چلتے تھوڑی دیر دوسری طرف توجہ دیجیے. جب آپ نے واپس دوبارہ متوجہ ہوا تو انہیں ایک حسین و جمیل جوان نظر آیا جس نے منہ پر نور ہی نور برس رہا تھا. لباس انتہائی پاکیزہ اور انہیں خوشبو نیلی لپیٹیں اٹھ رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اے اسرائیل اگر مومنوں کو موتنی وقت کوئی انعام نہ ملے صرف تمہاری صورت دیکھنے کو مل جائے تو یہی کافی ہے اور یہی بہت بڑا انعام ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات قاری خلیل الرحمن جلالی اور پیر محمد شاکر صاحب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.